البحث الاول، البحث الاول پیچھے ہم نے پڑھا تھا فقہ کے اصول 4 ہیں۔ فقہ کے اصول کتنے ہیں؟ 4۔ کون کون سے؟ اصول اجماع امت اور قیاس 4 ہیں، کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع امت اور قیاس۔ ان چاروں میں سے ہر ایک کے بارے میں بحث کرنا ضروری ہے، ہر ایک کے بارے میں بحث کرنا کیوں؟ کیونکہ تاکہ احکام کو نکالنے کا طریقہ معلوم ہو جائے، احکام کو نکالنے کا طریقہ معلوم ہو جائے۔ ان میں سے پہلا اصول کون سا ہے؟ کتاب اللہ۔ پہلا اصول کون سا ہے؟ کتاب اللہ کے بارے میں۔ البحث الاول فی کتاب اللہ تعالی، پہلی بحث کتاب اللہ کے بارے میں، پہلی بحث اللہ کے بارے میں۔ فصل فی الخاص والعام، یہ فصل خاص اور عام کے بارے میں، یہ فصل خاص اور کے بارے میں۔ فالخاص، یہاں سے خاص کی تعریف کر رہے ہیں، یہاں سے خاص کی کر رہے ہیں۔ پس خاص ایسا لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہو لمعنی معلوم، معنی معلوم کے لیے، معنی معلوم کے لیے، او لمسمى معلوم، یا مسمى معلوم کے لیے، علی الانفرادی، انفرادی طور پر۔ خاص ایسا لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہو معنی معلوم کے لیے یا مسمى معلوم کے لیے، علی الانفرادی، انفرادی طور پر۔ کا قولنا، جیسا کہ ہمارا قول، فی تخصیص الفرد، تخصیص الفرد میں زید زید، تخصیص فرد میں زید، وفی تخصیص النوع، اور تخصیص نوع میں ہمارا قول، رجل رجل، وفی تخصیص الجنسی، اور تخصیص جنس میں ہمارا قول، انسان انسان، انسان انسان۔ اب لفظ کی وضع کے اعتبار سے 4 قسمیں، لفظ کی وضع کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں؟ 4۔ کون کون سی؟ بات سمجھ آ رہی؟ اب لفظ اپنی وضع کے اعتبار سے 2 حال سے خالی نہیں، لفظ اپنی تو ایک معنی کے لیے ہوگا یا ایک سے، بولو، ایک معنی کے لیے، ایک سے زائد معنی کے، سمجھ آ رہی؟ ایک معنی کے لیے ہوگا اس کی وضع یا ایک سے زائد معنی کے لیے۔ اگر ایک معنی کے لیے ہو تو پھر 2 حال سے خالی نہیں، اگر ایک معنی کے لیے ہو تو پھر 2 حال سے خالی نہیں، کہ وہ ایک معین معنی پر دلالت کرے گا یا ایک سے زائد معنی پر دلالت کرے گا، ایک معین معنی پر دلالت کرے گا یا ایک سے زائد۔ اگر ایک معین معنی پر دلالت کرتا ہے تو وہ خاص ہے، تو وہ کیا ہے؟ اگر ایک سے زائد معنی پر دلالت کرتا ہے، ایک خاص معنی کے لیے نہیں بلکہ اس کثیر معنی کے لیے، تو کیا کہیں گے؟ وہ کیا ہے؟ عام ہے۔ ایک سے زائد معنی پر دلالت کرتا ہے تو وہ کیا ہے؟ عام ہے۔ اونچا بولو۔ پھر دیکھیں، لفظ اپنی وضع کے اعتبار سے 2 حال سے خالی نہیں، لفظ اپنی تو ایک معنی کے لیے، یہ ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہوگا یا ایک سے، اگر ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے تو وہ کیا ہے؟ پھر 2 حال سے خالی نہیں، کہ ان میں سے کسی ایک معین معنی پر دلالت کرے گا یا ایک سے زائد معنی پر دلالت کرے گا۔ اگر ایک معین معنی پر دلالت کرے، اگر ایک سے زائد معنی پر دلالت کرے، بات سمجھ آ رہی؟ اگر ایک سے زائد معنی کے لیے وضع کیا گیا تو پھر 2 حال سے خالی نہیں، ایک سے زائد معنی کے لیے وضع کیا گیا پھر 2 حال سے خالی نہیں، کہ ان معنی میں سے کسی ایک معنی کو دوسرے پر ترجیح دی جا سکتی ہے یا نہیں، ان معنی میں سے کسی ایک کو دوسرے پر ترجیح دی جا سکتی ہے یا نہیں۔ اگر ترجیح دی جا سکتی ہے تو وہ معول ہے، کیا ہے؟ بولو۔ اگر ترجیح نہیں دی جا سکتی تو وہ مشترک ہے، ترجیح نہیں دی جا سکتی تو وہ کیا ہے؟ مشترک ہے۔ آسان وجہ اثر ہے، لفظ اپنی وضع کے اعتبار سے، لفظ کی وضع کے اعتبار سے 4 قسمیں، کون کون سی؟ خاص، عام، مشترک، معول۔ آگے، لفظ اپنی وضع کے اعتبار سے 2 حال سے خالی نہیں، اس کی وضع ایک معنی کے لیے ہوگا یا ایک سے زائد معنی کے لیے۔ ایک معنی کے لیے ہو تو پھر 2 حال سے خالی نہیں، ایک معین معنی پر دلالت کرے گا یا ایک سے، اگر ایک معین معنی پر دلالت کرے تو وہ خاص ہے، ایک سے زائد معنی پر دلالت کرے تو وہ عام ہے۔ اگر ایک سے زائد معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے پھر 2 حال سے خالی نہیں، کہ ان معنی میں سے، ایک سے زائد معنی ہے نا، ان معنی میں سے کسی ایک معنی کو دوسرے پر ترجیح دی جا سکتی ہے یا نہیں، اگر ترجیح دی جا سکتی ہے تو، اگر نہیں دی جا سکتی تو، یاد ہو گیا؟ بات سمجھ آ رہی؟ آگے خاص کی تعریف دیکھیں، کتابوں سے دیکھیں۔ فالخاص لفظ، نکالیں کتابیں۔ فالخاص لفظ بدیا لمعنی معلوم علی الانفراد، بدیا لمعنی معلوم علی، بولو،
جب ہم نے کہا نا خاص ایسا لفظ ہے، جب خاص ایسا لفظ ہے، جب لفظ کہا نا اس کے اندر یہ اس میں جنس ہے، اس کے اندر عام بھی آ گیا، مشترک بھی آ گیا، موول بھی آ گیا، محمل بھی آ گیا، مستعمل بھی آ گیا۔ جب جنس کہا تو جنس کے اندر سارے ہوتے ہیں، سمجھ آ رہی؟ کہا نا خاص ایسا لفظ ہے، جب لفظ کہا تو سارے آ گئے، لفظ کہا تو سارے آ گئے۔ جب آگے کہا نا وہ دیا، جب وہ دیا کہا تو محمل نکل گیا، کیونکہ محمل وضع نہیں کیا جاتا، محمل وضع نیچے دیکھیں بین السطور وہ دیا کے نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ خرج بہل محمل، محمل اس کے ساتھ کیا ہو گیا؟ نکل گیا، سمجھ آ رہی؟ وہ دیا جب اس کی تعریف کی خاص ایسا لفظ ہے تو سارے لفظ آ گئے۔ جب کہا وہ دیا ایسا لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہو تو محمل نکل گیا، محمل نکل گیا۔ آگے ہے وہ دیا لمعنی معلوم، معنی معلوم کے لیے، جب معلوم کہا تو مشترک نکل گیا، کیونکہ مشترک معلوم نہیں ہوتا، ایک لفظ کے کئی معنی ہو تو معلوم تو نہیں ہوتا نا، مشترک معلوم۔ جب ہم نے خاص کی تعریف میں کہا خاص ایسا لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہو معنی معلوم کے لیے یا مسمى معلوم کے لیے علی انفرادی، انفرادی طور پر، جب معلوم کہا تو مشترک نکل گیا، معلوم کہا تو آگے آخر میں جب انفراد کہا تو عام نکل گیا، کیونکہ عام ایک کے لیے نہیں ہوتا، عام ایک کے لیے وہ سب کو شامل ہوتا ہے اور خاص ایک کے لیے ہوتا ہے۔ جب انفراد کہا تو کیا نکل گیا؟ عام نکل گیا۔ وہ دیا کہا تو محمل نکل گیا، جب معلوم کہا تو مشترک نکل گیا۔ لفظ کی وضع کے اعتبار سے 4 قسمیں، کون کون سی؟ خاص، عام، مشترک، معول۔ آگے وجہ حصر، سوال سے خالی نہیں، سمجھ آ رہی؟ پھر اس کے بعد آپ نے وہ تخصیص یعنی خاص کی تعریف، خاص ایسا لفظ ہے جو وضع کیا گیا وہ معنی معلوم کے لیے یا مسمى معلوم کے لیے۔ اب لفظ کہا تو سارے لفظ آ گئے، جب وہ دیا کہا تو محمل نکل گیا، جب معلوم کہا تو مشترک نکل گیا، آگے انفراد کہا تو عام نکل گیا، سمجھ آ رہی؟ پھر آگے تخصیص الفرد، تخصیص النوع اور تخصیص الجنس کی تعریف۔